وہ تعبیر نخل کی حدیث یاد ہوگا، تعبیر نخل۔ اب رسول جب مکہ سے مدینہ گئے تھے تو مدینے کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ تعبیر نخل کرتے ہیں، یعنی نر کھجور کے پھول کو مادہ کھجور میں باندھتے ہیں، جس کو پیوندکاری کہنا کہتے ہیں، پیوندکاری کرنا کہتے ہیں۔ وہ لوگ پیوندکاری کرتے تھے، ایسا کرنے سے ان کا کھجور اچھا آتا تھا۔ وہ نر کھجور کے پھول کو مادہ کھجور میں باندھتے تھے، وہ طریقہ کو خاص طریقہ ان کا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ آج بھی آپ مدینہ جائیں گے دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں تعبیر نخل کرتے ہیں، نر کھجور کے پھول کو مادہ کھجور کے پھل میں باندھتے ہیں، ایسا کرنے سے کھجور اچھا آتا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں۔ اب جب مکہ سے مدینہ گئے اب دیکھا کہ وہاں کے لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ایسا کرنے سے پھل اچھا آتا ہے، اور ہمارا کیا نہ کرتے اچھا ہوتا، اگر ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ صحابہ کرام نے جب نبی نے کہا کہ نہ کرتے اچھا ہوتا، صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، انہوں نے تعبیر نخل نہیں کیا، انہوں نے کھجور میں پیوندکاری نہیں کی۔ اگلے سال جو کھجور آیا ردی کھجور آیا، اچھا کھجور نہیں آیا، اور صحابہ کرام آئے گا وسلم آپ نے منع کر دیا تھا کہ تعبیر نخل نہ کرو، پیوندکاری نہ کرو، ہم نے پیوندکاری نہیں کیا۔ اب اس بار جو کھجور آیا ہے اچھا کھجور نہیں آیا ہے، وہ کھجور ردی کھجور آیا ہے۔ آپ اسی مقام سے فرمایا تھا انما انا بشر مثلکم اذا امرتکم بشیء من امر ربکم فخذوا بہ۔ اب یہاں یہ فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ کرام میں تمہارا جیسا انسان ہوں، جب میں تمہیں کوئی بات دین کی بات کہوں من امر ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اور وہ کہوں تو اسے لے لو، لینا ہوگا۔ جب میں تمہیں کہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، فخذوہ اسے لے لو۔ اور جب میں تمہیں اپنی برائیز اپنے من سے کچھ کہوں کہ تمہاری مرضی ہے چاہے لو یا نہ لو، جب میں اپنے دل سے کچھ کہوں تو تمہاری مرضی ہے چاہے اس کو لو چاہے نہیں لو، مانو نہیں مانو۔ میں نے یہ بات جو کہی تھی خیو کے تعلق سے میں دنیاوی بات کروں، میں نے من سے کہی تھی، اللہ کا فرمان نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی دو حیثیت ہے، ایک حیثیت ایز اے نبی ایز اے پروفٹ ہے، رسول ہونے کی حیثیت سے ہے، دوسری حیثیت انسان ہونے کی حیثیت سے ہے۔ دوسری حیثیت انسان ہونے کی حیثیت ہے، جب آپ انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ کہتے ہیں وہاں بھی مرضی ہے چاہے نبی کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، لیکن جب نبی کوئی بات اس حیثیت سے کہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے تو مان لینا پڑے گا۔ یاد کیجئے حدیث مغیث کو، مغیث رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہے، بریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہو چکی ہے، بریرہ رضی اللہ عنہ اب تک آزاد تھی، بریرہ کو آزاد جو غلام تھی ان کو آزاد کر دیا گیا، لیکن مغیث ابھی بھی غلام ہے، جو کہ اسلام کا طریقہ ہے اگر دونوں میں کوئی ایک آزاد ہو جائے تو اس کی مرضی ہے چاہے اس نکاح کو باقی رکھے یا نکاح کو فسخ کر دے، اس کے اختیار میں کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ بریرہ نے کہا اب میں آزاد ہو چکی ہوں، اے مغیث اب میں نہیں رہوں گی، آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، کھلا لینا چاہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں ہے حضرت بریرہ حضرت مغیث بریرہ کے پیچھے دوڑتے تھے، کہا کہتے تھے طلاق مت دو، طلاق مت دو، کھلا مطلب اسے میں تمہیں زہرا چاہتا ہوں، لیکن بریرہ تھی کہ بھاگی جاتی تھی۔ اب رسول اللہ نے یہ منظر دیکھا کیا نبی کو رحم آ گیا، کہا اے بریرہ دیکھو صحیح مغیث تمہیں کتنا پیار کرتا ہے، کتنا چاہتا ہے، تمہارے پیچھے دوڑ رہا ہے، کیا یہ اچھا ہوتا تم اس کے نکاح میں باقی رہتی، کیا یہ اچھا ہوتا؟ تو اس موقع پہ بریرہ نے کہا تھا حضور کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ پوچھا تھا بریرہ نے نبی سے پوچھا تھا حضور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ کا حکم ہے سر آنکھوں پہ تسلیم ہے، قبول کرتی ہوں، لیکن اگر آپ کی رائے ہے اپنی بات رکھیے، اپنے بات رکھیے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا تھا اے بریرہ یہ میری رائے ہے، یہ میری رائے ہے۔ معلوم ہے نبی کی دو حیثیت ہے، ایز اے انسان، ایز اے ہیومن، دوسرا ہے ایز اے پروفٹ۔ اگر آپ اس حیثیت سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس حیثیت سے کوئی بات کہتے ہیں تو بات ماننی پڑے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے سماج میں رہتا ہوں، کوئی مسئلے کی طرف سے بات کہتے ہیں، اب رائے سے کہتے ہیں وہاں مرضی ہے، تو یہاں بھی یہی بات ہے۔ حضرت آپ سے فرمایا تھا انما انا عبد
میں صحابہ انما انا بشر، میں انسان ہوں، جب میں تمہیں اپنی من سے کچھ جب اللہ کا حکم بتاؤں تو خود سے لے لو، جب میں راہ سے کہوں تو تم مرضی لے چھوڑ دو۔ یہاں بھی دیکھا آپ نے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بشر ہوں۔ دیکھ کتنی واضح حدیث ہے، نہیں فرمانے بشر ہوں، لیکن ایک طائفہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے اپنے ضد پہ اڑا ہے، اپنے عناد پر اڑا ہے۔ نبی بولتے ہیں نبی کی محبت یہ ہے کہ نبی کو نور مانا جائے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، نبی کے حکم کے خلاف اللہ کہہ رہا ہے قل انما انا بشر، اللہ کہہ رہا ہے سبحان عبدہ بعد اللہ عبد کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے کیسی آیتیں پڑھی آپ قرآن پڑھیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی بشر ہیں، نبی عبد ہیں، نبی اللہ کہہ رہا ہے، رسول خود کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث یاد کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آ رہا ہے، جھگڑا میراث کا ہے، جھگڑا میراث کا ہے، باپ مر گیا ہے، جو زمین چھوڑا ترکہ چھوڑا ہے، تقسیم کا معاملہ ہے، دو بھائی آیا ہے، دونوں جھگڑا کر رہا ہے، دونوں بحث کر رہا ہے، یہ زمین میری ہے وہ زمین میری ہے، دونوں کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے معاملہ آیا ہے، آپ فرماتے ہیں ممکن ہے تم میں سے کوئی ایک الحن ہو، زبان دراز ہو، زبان ہو، بولنے میں ماہر ہو، بات بنانے میں ماہر ہو، جھوٹی بات کو اپنی سب زبانی سے سچ کرنے میں ماہر ہو، دوسرا آدمی حق ہو کے بھی ویسا نہ بول سکے۔ فرمایا ممکن تم میں سے ایک جہاں صاحب زبان ہو، اب میں جو سنوں گا فیصلہ کر دوں گا، کیونکہ میں بشر ہوں، میں انما انا بشر، میں انسان ہوں، ان تختصمون علی، تم بس جھگڑا کرنے، تم میرے پاس بحث کرنے کے لیے آئے ہو، فیصلہ کرنے کے لیے کروانے آئے ہو، ممکن تم میں سے ایک زیادہ صاحب زبان ہو، اس کی بات سن کے میں فیصلہ کر دوں، اس کے فیصلہ باطل ہو، کیونکہ میں نہیں جانتا زمین کس کی ہے، میں جو تم جو کہو گے اس اعتبار سے میں فیصلہ کروں گا۔ ممکن ہے کہ فیصلہ غلط ہو جائے، جس کو زمین میں دوں زمین اس کی نہیں ہو، اور جس کی زمین تو محروم ہو جائے، لیکن یاد رکھو میرے اس دینے سے کچھ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اگر یہ فیصلہ میرا غلط ہو گیا ہے، اگر یہ فیصلہ غلط ہو گیا ہے، زمین اس کو جا رہی ہے جس کی زمین نہیں تھی، جو زمین والا محروم ہو رہا ہے، تو قیامت دن یاد رکھنا یہ زمین کے قیامت دن توپ بنایا جائے گا، یہ زمین کے لیے بوائے جان بنے گی، زمین توپ بنائی جائے گی، جہنم اس کو لے جائے گی، میں وہاں بچا نہیں پاؤں گا۔ یا یہ مت سمجھنا کہ یہ فیصلہ کیا بچ جاؤ گے، نہیں، میں تو ظاہر فیصلہ کروں گا، میں دل کی بات نہیں جانتا، میں غیب داں نہیں ہوں، میں غیب داں نہیں ہوں، یہ دیکھیے حدیث بتا رہی ہے نبی غیب داں بھی نہیں ہے، کئی راز کو حدیث کھول رہی ہے، غور کریں گے کئی راز کو حدیث کھول رہی ہے، نبی غیب داں بھی نہیں ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، جی تو اس لیے اگر فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر دونوں نے کہا حضور زمین میری نہیں ہے، تو پھر آپ دونوں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ یہاں پہ آپ فرماتے ہیں وہ حدیث کی آپ یاد ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بتانا چاہتا ہوں حدیث کے حوالے سے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی نور سے پیدا ہوئے ہیں، نور ہے، آئیے وہ حدیث میں ملاحظہ کیجیے، حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی ابن ماجہ ہر کتابوں میں حدیث ہے۔ یہ بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آ گئے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ، اقامت ہو گئی ہے، اقامت کہی جا چکی ہے، اور صفوف صفیں جو ہے برابر ہو گئی ہیں، لوگ کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصلی پہ آ گئے ہیں، فلما قام بالصلاۃ مصلاہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو گئے، انہو ذکر انہو جرم، اب یاد آ گیا میں تو ناپاک ہوں، آپ کو یاد آیا کہ میں ناپاک ہوں، میں جنبی ہوں، اندازہ کیجئے گا وہ لوگ جو کہتے نبی عالم الغیب ہے کہاں ہیں، ان کی عقل کیوں ماری گئی ہے، کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، اب کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے، اگر میں کھوجوں تو کئی کتابیں مل جائے گی، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے بخاری کا حدیث، اقیمت الصلاۃ، اقامت کہہ دیا چکی ہے، اس دن صفوف صفیں سیدھی کر دی گئی ہیں، برابر کر دی گئی ہیں، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کو ذکر انہ جرم، پھر آپ کو یاد آتا ہے میں تو ناپاک ہوں، جنبی ہوں،
اب فرماتے ہیں خذوا مکانکم، اپنے مکان پہ کھڑے رہو. اب مکانکم، اپنی جگہ کھڑے رہو. اب فوراً کہہ جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں. غسل کے بعد اب آتے ہیں، حدیث میں ہے جب آپ آئے آپ کے بال سے داڑھی سے پانی قطرے چھوٹ رہے تھے، قطرے گر رہے تھے. آپ سے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. نماز آپ فرماتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں انما انا بشر، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں خاکی مخلوق ہوں، مٹی سے بنا ہوں، گوشت پوست سے بنا انسان ہوں، خون سے بنا انسان ہوں. انما انا بشر، میں انسان ہوں. اذکر کما تذکرون، جیسے تمہیں کچھ یاد کرتے ہو میں بھی یاد کرتا ہوں، یہ تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. میں جنبی تھا، میں بھول گیا تھا، یاد نہ رہا، مسجد میں آ گیا، نہ آ گیا. اندازہ کی کتنی واضح احادیث ہے. ان احادیث کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ضد کرے کہ نبی نور ہی ہے تو کیا کریں، ان کا عقل کی کیا کہیں گے جو ہے، ان کی عقل کا معلوم کیا ہوگا جو ہے. بہت ساری احادیث چالو سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر نور ہوتے، ہم جانتے ہیں آپ کو بخار لگتا تھا، بخار آیا کرتا تھا، اتنا بخار آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے جلتے تھے. صحابہ کرام کہتے تھے حضور آپ کو بہت بخار ہے، فرماتے تھے کہ مجھے تمہارا دوگنا بخار آتا ہے، تمہارا دوگنا بخار آتا ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں اس لیے آپ کو دوگنا اجر بھی ملتا ہے، دوگنا اجر بھی ملتا ہے. جی تو آپ سب بیمار پڑتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، جنبی ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پھوڑے گئے، ماتھے پھوڑے گئے، پتھر مارا کافر نے، ماتھا پھوڑا، دو دانت آپ کو شہید ہوئے، روائی کے دانت شہید ہوئے آپ کے جو ہے، آپ کے باہوں موچے آئیں. کیا بس کیا نور کو بھی معاملہ ہوتا ہے؟ کیا نور کو بھی معاملہ ہوتا ہے؟ کیا نور کے دانت ٹوٹتے ہیں؟ کیا نور کے بدن میں چوٹ لگتی ہے؟ کیا وہ خون ہوتا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معاملہ ہے. پھر بھی ایک طائفہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جس نے حدیث کی مخالفت پر کمر کس لیا ہے کہ ہم حدیث کی مخالفت کریں گے ہی، چاہے نبی جو بھی کہہ دے، اللہ جو بھی کہہ دے، مطلب نہیں ہے. ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانیں گے تو مانیں گے، اس کے لیے بصیر ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. تو میں آج کے خطبے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر بہت سے حقوق ہیں، نبی کے ہم پر بہت سے حقوق ہیں. پہلا حق نبی کا ہم پر یہ ہے